تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میری گفتگو ان لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی تحریک اور تنظیم کی طرف وہ بات کو کھینچ لیتے ہیں۔ میری اپنی جو ذاتی زندگی تھی، اس زندگی کے اندر میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارے اپنے جو اہل سنت کے گروہ ہیں، مختلف گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں، تو ان کے درمیان جو دوریاں پائی جاتی ہیں، جو اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی حد تک ان کو کم کیا جائے، اور یہ اتنا کریں کہ ایک دوسرے کی خدمات کو تسلیم کریں اور اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کریں۔ تو جب ہمیں اس سلسلے کے اندر ناکامی ہوئی ہے، کوئی شخص اپنی انا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ یہی فیصلہ تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ٹھیک ہے، ہم سے جو خدمت دین، اللہ تعالیٰ کی دین کی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے۔ الیکشن کے متعلق آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 2008 کے اندر میرا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا تھا جو الیکشن ہوئے تھے۔ 18 سال عمر میری اس وقت مکمل نہیں تھی، تو 2013 کے اندر پھر اس طرح ہوا کہ میرا شناختی کارڈ موجود تھا اور میں ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، تو میں نے اس نظام کو دیکھا ہے، میں نے مختلف کتب کا مطالعہ کیا، علامہ مودودی صاحب کی سیاست کے متعلق میں نے دیکھا ہے، یہ بھی میں آپ کے جا کے ان کی سیاست کے متعلق بھی آپ کو بات بتاؤں گا۔ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی تشریح انہوں نے کی ہے۔ شروع کے اندر وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ انتخابی جو سیاست ہے اس کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ڈاکٹر سراج صاحب کو میں نے پڑھا ہے، ان کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ انتخابی نظام کے اندر وقت ضائع کرنا ہے۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں نے پڑھی ہے، یہ جو مشہور آپ کی کتاب ہے قرآنی فلسفہ انقلاب، اس کے اندر بھی یہی بات تھی۔ باقی موجودہ دور کے بھی کچھ رہنما ہیں، میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، دیکھی ہے، تو میرا یہ سینس تھا اس وقت، میں یہ بات سمجھتا تھا کہ واقعی یہ سیاست کے اندر جو انتخابی نظام ہے یہ ویسے وقت ضائع کرنا ہے۔ تو پھر اس طرح کہ اس زمانے کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اسلام آباد کے اندر دھرنے بھی ہوئے تھے، میں نے ان کو دیکھا تھا، ان کی گفتگو میں نے سنی تھی، وہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر جو میری پہلی کی فکر تھی وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی کہ الحمدللہ تعالیٰ میں جو سوچتا ہوں وہ ٹھیک سوچتا ہوں۔ تو میں نے اس طرح کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہونا آرام ہے، یعنی آرام سے مراد یہ نا ہمارا جو ممانعت جس کو ہم کہتے ہیں، اس نظام کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اس نظام کے اندر نہیں آنا چاہیے، ہمارا فیصلہ تھا۔ اب اس فیصلے کے اوپر میں کل بھی کاربند تھا، اس فیصلے کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ میں آج بھی کاربند ہوں۔ میں کل بھی اس الیکشن کمیشن کو، اس سیاسی سسٹم کو، انتخابی نظام کو درست نہیں سمجھتا تھا، حصہ لینا، اس کا حصہ بننا درست نہیں سمجھتا تھا، آج بھی میں اس فیصلے کو درست نہیں سمجھتا ہوں، اور ہم اس نظام کا حصہ کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ اب سوال جو آپ کا یہ تھا کہ پھر 18 کے الیکشن میں آپ نے ووٹ کیوں کاسٹ کیا، باقاعدہ آپ مقابلے کے اندر تھے، پھر 23 کا الیکشن آنے والا ہے، اس کے اندر بھی آپ حصہ لیں گے، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے میں نے جو 18 کے الیکشن کے اندر حصہ لیا تھا، وہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویل چیئر والے معذور بابا جی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں نے اس طرح کیا تھا کہ وہ جس وقت کہتے تھے کہ ہم قرآن کا نظام قائم کریں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو آپ کے نام کے اوپر وہ آئے ہیں، ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے اس زمانے میں پوچھا تھا، آج سے 5 سال قبل، وہ کہتے بیٹا یہ جو لوگ ہیں، ہم نے بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام اقدس کو سلامی پیش کرنی ہے، یعنی جو وہ نظام لے کر آئیں نا، جو نام لے کر آئیں کہ اس نام کے اوپر ہمیں ووٹ چاہیے، تو ہم نے صرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کا جو نام نامی، ہم نے اس کو سلام پیش کیا، نظام کا حصہ ہم نہیں بنے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں کہ آگے ہمارے ووٹ ان تک پہنچتے ہیں یا نہیں، ان دھاندلی ہوتی ہے، انتخابات کے اندر دھاندلی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو آگے آنے دیتی ہے یا نہیں، اس بات سے ہمیں کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس طرح کیا، وہ آئے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی ہے، تو بس ہم نے ان کو سلامی دی ہے۔ یہ 18 کے الیکشن کے اندر بھی ہم نے کیا تھا، اور 23 کے الیکشن کے اندر بھی ہم اسی طرح کریں گے، اور واقعی ہی ہم نظام کے خلاف ہیں۔ ہاں، ہمیں خوشی اس وقت ہوتی کہ جب یہ الیکشن کمیشن دریا برد ہو جاتا تو ہر بندہ مرضی سے کھڑا ہوتا، تو پھر ہم خوشی سے آگے بڑھتے اور بہت زیادہ ہم اس کے اندر حصہ لیتے اور ہم اپنی کوشش کو آگے پھیلا دیتے، یعنی اپنی ہماری یہ جو کوشش کام ہے اس کو ہم الحمدللہ تعالیٰ اور زیادہ پھیلا دیتے۔ لیکن چونکہ ایک کرپٹ سسٹم ہے تو لہٰذا صرف اپنے علاقے تک ہم محدود رہ کر اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کو نہ آگے آنے دیا جاتا ہے اور بڑی مشکلات ہیں ان کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں نا کہ صرف ہم نے ووٹ کی کیا دیے، ووٹ دینا ہمارا کیا تھا؟ حضور کے نام نامی کو سلام پیش کرنا، آپ کی ذات اقدس کو، آپ کے نام نامی کو سلام پیش کرنا۔ باقی بات لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ فلاں لوگ
اسلام کا نام سیاست میں استعمال کرتے فلاں. دیکھیں سیاست دین سے جدا کوئی چیز نہیں ہے. سیاست اسلام کا، دین اسلام کا ایک جز ہے. سیاست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کا ایک جز ہے. اور سیاست جس وقت دین سے جدا ہو جاتی ہے تو علامہ اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں، رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جو لوگ اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں، اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو بات ہی اسلام کی کرتے ہیں، وہ تو بنیاد ہی اپنی اسلام رکھتے ہیں. تو وہ اسلام کی بات کیوں نہ کریں؟ ان کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور یہ بات تو فطرت کے بھی، عقل کے خلاف ہے. 2 + 2 = 4 کی طرح یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیکھیں ان کا مقصد ہی اسلامی انقلاب ہے، تو وہ اسلام کے نام کے اوپر ہی آئے نا. تو جب اسلامی سیاست کی وہ بات کرتے ہیں تو ان کا حق ہے یہ سیاست کے اندر اسلام کا نام استعمال کرنا، اسلام کی بات کرنا ان کا حق ہے. باقی دوسری بات اس طرح کہ جو لوگ منافق لوگ ہیں، یعنی ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ان کا مقصد اس سودی نظام کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اس سودی نظام کا پوری دنیا کے اوپر جال بچھانا ان کا مقصود ہوتا ہے. اور وہ کرپٹ سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ مجرم ہیں قوم کے. باقی جن کا مقصد اسلامی انقلاب ہے تو وہ تو ہے ہی اسلامی لوگ، تو وہ نام کس کا پھر استعمال کریں؟ کیا مغربی جمہوریت کا نام استعمال کریں گے یا مغربی جمہوریت کا نام لیں گے؟ اسلام کا ہی نام لیں گے نا. اور اسلام میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیاست دین اسلام کا ایک شعبہ ہے، نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے. یہ اس کے اوپر الگ ہماری بات ہو چکی ہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس کے اوپر ہماری الگ گفتگو ہو چکی ہے. تو بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. منافق لوگ وہ ہیں جو اس موجودہ دور کی جو منافقت ہے نا، موجودہ دور کی جو سیاست ہے، یہ منافقت ہے. اور جو لوگ اس کے اندر دائیں بائیں کرتے ہیں کام کو، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بے شک وہ اسلام کا نام استعمال کرنے والے ہیں، اسلامک ٹچ دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کے غدار ان لوگوں کے ساتھ نہ کل ہمارا تعلق تھا. باقی اس کیٹیگری کے اندر ہم فعال نہیں کرتے کہ آپ مجھے اس طرح نہیں کہہ سکتے. میں نے وضاحت دے دی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ سسٹم کے خلاف بھی ہیں پھر ان کا ایسا بھی بنتے ہیں. بالکل ایسا نہیں بنتے. ہم اس طرح بھی نہیں کہتے کہ فلاں شخص کو ہرانے کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ آگے آئیں گے. نہیں، کوئی ہارتا ہے جیتتا ہے، ہمیں سے بھی کوئی غرض نہیں. ہرانے کے لیے کیا، جو شخص بھی آئے گا ظاہر سی بات اسی سسٹم کا ایسا بنے گا. تو جن لوگوں کے اوپر ہمیں اعتبار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی، چند لوگ اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی تحریک کے لوگ ہیں، چند لوگ اور بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. وہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور وہ جب بھی آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اچھے کی امید ہے کہ وہ واقعی اسلام کی حکومت قائم کریں گے. تو اگر کسی صورت بھی یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی دین کی حکومت قائم کریں گے، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے. میری بات یعنی کسی صورت میں یہ کامیاب ہوتے ہیں نا تو خدا کے نظام کی حکومت قائم ہوگی. بس یہ ہمارا نظریہ ہے. باقی سسٹم کا نام پہلے ایسا تھے، نام آج اس سسٹم کا ایسا ہے. باقی اس طرح میں آپ کو آخری بات یہ بھی بتا دوں، چونکہ نماز کا وقت بھی ہونا، مودودی صاحب کی جو ناکامی تھی نا، اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ ابتدا کے اندر وہ کہتے تھے کہ میں سسٹم کا ایسا نہیں بنوں گا، انتخابات کے اندر ہم ایسا نہیں لیں گے. 1946 کے جو انتخابات تھے ان کے اوپر پاکستان کی بنیاد تھی. قائد اعظم صاحب نے چیلنج دیا تھا نا کہ تم کہتے ہو کانگریس اسلام کی، مسلمانوں کی مسلم لیگ، کانگریس جو ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اور مسلمانوں کی کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ چلو انتخابات کروا لیں. تو 1946 کے جو انتخابات تھے ان کے اوپر پاکستان کی بنیاد تھی. تو مودودی صاحب نے کیا کیا کہ ایسا نہیں لیے. پھر بعد میں 56 کے جس وقت وہ انتخابات ہوا تو انہوں نے کہا میں ایسا لوں گا. تو آپ کے پیچھے جو چلنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ سر کل تو آپ کہتے تھے کہ انتخابات غلط ہیں، آج انتخابات کے اندر آپ ایسا لیتے ہیں. تو یہ جو انتخابی نظام ہے، پھر اس کے حق میں مودودی صاحب نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ ہاں جی یہ انتخابی نظام درست ہے. آخر جس سسٹم کے اندر رہ کر 1970 کے جس وقت 70 کی دہائی میں جو انتخابات ہوئے ہیں تو ان کے اندر پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ سسٹم کرپٹ ہے، میں ایسا نہیں لوں گا. تو ان کے جو پیچھے چلنے والے فالورز تھے وہ کہتے ہیں اب وہ اس طرح کرنے لگے کہ انتخابی سیاست کے حق میں دلائل دینے شروع ہو گئے. تو مودودی صاحب نے ان کو کہا یہ دلائل سارے وہ ہیں جو میں نے آپ کو سکھائے تھے. بہرحال انہوں نے پھر استعفیٰ پیش کر دیا تھا کہ جماعت جانے اور آپ جانے، جو ذمہ دار لوگ یہاں پہ آگے آ جائیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ مودودی صاحب کی ناکامی کی یہی وجہ تھی کہ پہلے کہتے تھے سسٹم کرپٹ ہے، پھر خود اس کا ایسا بھی بنے تھے، پھر نکل گئے ہیں. تو پھر لوگ چلنے والے پیچھے اس طرح کہ وہ نہیں مانتے تھے ان باتوں کو. تو اب یہی بات میں آپ کو سمجھانا جا رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے کہ سسٹم کو بھی کرپٹ کہیں گے، پھر ایسا بھی لیں گے، تو ہمارا بھی یہ کام دائیں بائیں ہو جائے گا سارا. بس آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.